اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز جس کے اوپر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب سے پہلے کنونشنل بینک میں لوگ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹس میں رکھواتے تھے اور اس کے اوپر سود بیٹھ کے کھاتے تھے، اور ہمارے علماء اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے بھی تھے اور کرنی بھی چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا نقطہ یہی ہوتا تھا کہ جب آپ اس کو اس لیے ڈسکریج کیا جاتا ہے سود کو، خصوصاً اس طرح کی لین دین کو، کہ اس میں آپ کی کوئی ان پٹ نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں رہے، آپ بس بیٹھ کے اس کو کھا رہے ہیں. اور اس سے غریبوں کا اتصال ہوتا ہے، جو لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ وہ سارا. لیکن ابھی یہی کام اسلامک بینکنگ میں بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، وہاں پر بھی سیونگ اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، اور لوگ بڑے حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے جائز ہو گیا کہ آپ نے پیسہ دے دیا اور اس کے اوپر آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو اب سے پہلے تو اس کو سود کہتے تھے، جیسے اب سے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو کو حرام کہتے تھے، وہ بھی جائز ہو گئی، تو اب یہ والا سود بھی جائز ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کبھی وہ بھی زمانہ تھا کہ علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی. اچھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انگریز نے بنایا ہے تو نماز نہیں ہوتی. کبھی تو وہ بھی زمانہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. کبھی وہ بھی زمانہ تھا کہ پرنٹنگ پریس جب بنا تو ترک کے سب سے بڑے شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا کہ اس پہ قرآن پاک اور دینی کتابوں کی پرنٹنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ ہاتھ سے لکھے جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک، جو فرق ہے اسلامک بینک کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں اور سودی بینک کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں وہ یہ ہے کہ سودی بینک کا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے جتنے پیسے دو گے میں اینڈ آف دا ایئر آپ کو 5% دوں گا. چاہے میں کماتا ہوں، زیادہ کماتا ہوں، تھوڑا کماتا ہوں، نقصان کرتا ہوں، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو میں نے دینے ہیں، اور یہی سود ہے. صحیح. اور یہی ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک، اسلامک بینک کا جو ہے وہ یا تو وکالہ بالاستثمار کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور یا مضاربہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. مضاربہ اسلامی پروڈکٹ ہے، نام سے ظاہر ہے کہ عربی نام ہے اور فقہی نام ہے. وکالہ بالاستثمار یہ عربی نام ہے اور فقہی نام ہے، نام سے ظاہر ہے کہ یہ اسلامی پروڈکٹ ہے. مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس پیسہ ہے لیکن ہنر نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں پیسے کو کیا کروں. دوسرے کے پاس سکلز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو ایکسپرٹیز والا بندہ اس سے کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے، آپ مجھے پیسہ دو، میں اس کو انویسٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی پرافٹ ملے گا، مجھے بھی ملے گا. تو ایک فنڈ پرووائڈر ہے، دوسرا فنڈ مینیجر ہے. ان دونوں کی ایک کمٹمنٹ، ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس کو مضاربہ کانٹریکٹ کہتے ہیں. اور یہ دونوں شروع سے اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ میچورٹی ڈیٹ کیا ہے. فرض کرے آپ 3 مہینوں کے لیے دیتے ہو، 6 مہینوں کے لیے، سال کے لیے، 2 سال، 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو جو بھی میرا پرافٹ ہوگا، میں پورا پرافٹ آپ کو نیٹ پرافٹ بتاؤں گا کہ یہ میرا نیٹ پرافٹ ہے. اس کے بعد جو پرافٹ کیلکولیشن ریشو ہے وہ دونوں کے درمیان میں فرام دا ڈے 1 ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ 70% میں لوں گا ایز اے فنڈ مینیجر، 30% آپ کو دوں گا. 80 میرا ہوگا، 20 آپ کا ہوگا، 99 میرا ہوگا، 1 تیرا ہوگا. دونوں میں فری اجازت ہے شریعت کی طرف سے، جس ریشو پہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک، مضارب پیسہ لیتا ہے اور اس کو انویسٹ کرتا ہے، پرافٹ بناتا ہے. جب وہ جو میچورٹی ڈیٹ آتا ہے اس پہ پرافٹ اناؤنس کرتا ہے کہ جی آپ کے پیسوں کا جو پرافٹ تھا وہ اتنا پرافٹ ہے، اس میں سے اتنا میں نے لیا، اتنا آپ نے، آگے بتاؤ کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جی کنٹینیو. ٹھیک ہے، نیکسٹ 6 مہینے کے لیے، نیکسٹ 1 سال کے لیے، چلو پھر کنٹینیو ہو گیا. نہیں کنٹینیو، آپ کہتے ہیں مجھے اپنا پیسہ دو، اپنا پیسہ اٹھاؤ اور اپنا پرافٹ اٹھاؤ، جاؤ، اللہ اللہ خیر سلام. صحیح. فرق یہ ہے کہ انٹرسٹ میں اماؤنٹ جو ہے وہ فکس ہے. ٹھیک ہے. مضاربہ میں اماؤنٹ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو بھی اماؤنٹ ہوگا اس کا ہم اتنا پرسنٹیج شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اور عموماً 50-50 ہوتا ہے، یا مطلب یہ آگے پیچھے ہوتا ہے.
اب انٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ میں جو بندہ پیسہ دینے والا ہے وہ کہتا ہے یہ لو اور مجھے اتنے دینے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا کوئی سروکار اس سے نہیں ہے کہ تم زیادہ کماتے ہو تھوڑا کماتے ہو، مجھے اتنے واپس کرنے ہیں. یعنی کیپٹل بھی گارنٹیڈ ہے، اوپر جو ایکس اماؤنٹ ہے وہ بھی گارنٹیڈ ہے، اور یہ اس نے واپس کرنے ہیں. اسلامک بینک میں یہ ہے کہ مضاربہ میں کیپٹل گارنٹیڈ نہیں ہوتا، کیپٹل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اگر نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان 100% اس کے پاس جائے گا جو انویسٹر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، انویسٹر نے 100% چونکہ انویسٹ کیا ہے پیسہ اس کا ہے تو لہٰذا 100% نقصان اس کے پاس جائے گا. جو فنڈ مینیجر ہے اس کی محنت، اس کی سکلز، اس کا کام وہ چلا گیا، اس کو کچھ عوض نہیں ملتا. جو پیسے والا ہے لاس جو ہے اس کا ہو گیا. صحیح. ٹھیک. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں جو ابھی زلزلہ آیا تھا 2006 میں تھا کہ 5 میں تک اب تھا، جی 5. اس میں میزان بینک نے بہت زیادہ خسارہ بھرا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور اس طرح اسلامک بینکوں میں بھرتے ہیں. بالکل صحیح.